السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو ریڈرز، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس ایپیسوڈ میں میری اتنی زیادہ محنت ہوئی ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میں اس ایپیسوڈ کو صبح تقریباً 9-10 بجے سے اپلوڈ کر رہی ہوں اور مجھے رات کے 11:32 کا ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو کی شکل دیکھ کے میرا دل اک گیا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اس کو میں نے صبح بھی اپلوڈ کیا، لائٹ چلی گئی اور اپلوڈنگ بیچ میں رک گئی، اور دوبارہ میں اس کو وہیں سے کنٹینیو اپلوڈنگ کو نہیں تھی کر سکتی، اور جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ پھر سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ ایک ہی آپشن آ رہا تھا کہ بھی ڈیلیٹ کریں اگر آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنا تو نئے سرے سے ویڈیو بنائیں۔ پھر اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا، پھر نئے سرے سے بنایا، پھر لائٹ کا مسئلہ وہی بن گیا۔ پھر تقریباً 2-3 دفعہ میں نے دوبارہ ریکارڈنگ کیا، اور یہ اب کو میں 5ویں دفعہ ریکارڈنگ کرنے بیٹھی ہوں، اور اب جا کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس ویڈیو کو فائنلی اپلوڈ کر سکوں گی۔ تو اس کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں اس کو اپلوڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس ایپیسوڈ کو پڑھ کے نا تقریباً 3-4 دفعہ ریکارڈنگ کر کے تو میرا دل اب بالکل بھی نہیں کر رہا مزید اس کی ریکارڈنگ کرنے کا، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں لاسٹ ٹائم پھر کر رہی ہوں۔ یہ کوئی انتہائی منحوس قسم کی میرے لیے قسط ثابت ہوئی ہے جو کہ اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی، تو بغیر اس کو ٹائم ویسٹ کیے اپلوڈ کرتے ہیں، وہ نہ ہو کے مزید پھر کوئی مسئلہ بن جائے۔ اور دوسری بات کہ میں نے پنکھا بھی چلایا ہوا ہے تو اس کی تھوڑی سی آواز آئے گی آپ کو اس میں، لیکن پلیز اگنور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ناول ہے، ایپیسوڈ ہے 31 کا پارٹ 2، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ اسٹارٹ۔ روبیشہ کو صوفے پر گرتا دیکھ کر زرنش ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں سامنے موجود شیشے کی ٹیبل پر رکھتی اور بیگ سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا کر جلاتی گہرے کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کرنے لگی، جیسے بہت بڑا مارکا سر کیا ہو۔ اس کو اوپر رونی کے کمرے میں بند کر دو، وہ مسلسل سگریٹ کے گہرے کش لیتی، دھواں ہوا کے سپرد کرتی، اپنے ایک ملازم سے بولی جو اس کو بازو سے پکڑ کر روحان یعنی کہ ملک اسامہ کا بیٹا کے کمرے میں لے جانے لگا۔ نکاح کرے گی بلبل، اگر تیرے پروں کو مسل نہ دیا تو میرا نام بھی زرنش نہیں۔ وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر نخوت سے سر جھٹکتی بولی۔ اس کو یہاں بندھے ہوئے کافی گھنٹے ہو گئے تھے جب اس کو ہوش آیا۔ وہ کمرے میں کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، کمرے میں ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ روبیشہ ہوش میں آئی تو پہلے نہ سمجھی سے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے لگی، لیکن جیسے ہی اس کو چند گھنٹے پہلے کا واقعہ یاد آیا تو ایک دم اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کرسی پہ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے پایا تو بے ساختہ آنسو آنکھوں سے نکلے۔ چند گھنٹوں کا کھیل تھا بس، اور چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ اپنے آپ کو مسلسل رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر بالآخر وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس کو صرف اسی چیز کی ٹینشن کھائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کو یہاں کتنا وقت ہو گیا ہے بندھے ہوئے، اور گھر میں سب اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوں گے اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ گھر والوں کی یاد آتے ہی ایک دفعہ پھر آنسوں میں روانی آئی تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے۔ زرنش، مجھے کیوں بند کیا ہوا ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ کھولو مجھے۔ عجیب بے چینی تھی جو اس کے سر پر سوار تھی، وہ مسلسل اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کراتی چلا رہی تھی، اور آج تو اس کا نکاح بھی تھا۔ اسے ایک دم سے یاد آیا تھا، یا خدا میری مدد فرما۔ اس نے چھت کی طرف منہ کر کے زاروں کی تار روتے اپنے اللہ سے فریاد کی، اس رب سے جو بندے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور حالات چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اے عزتوں کے محافظ، عزتوں کی حفاظت کرنے والے، میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہونے دینا جس سے میرے بابا اور میری عزت پر حرف آئے۔ پلیز اللہ جی، پلیز میری مدد فرمائیں۔ ابھی وہ اپنے اللہ سے رو رو کے اپنی عزت کی حفاظت مانگ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور زرنش اندر داخل ہوئی، جینز اور شرٹ پہنے، لبوں میں سگریٹ دبائے۔ زرنش، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے مجھے یہاں بند؟ بتاؤ مجھے۔ وہ زرنش کو آتے دیکھ ایک دم ہذیانی انداز میں اس پر دھاڑی، لیکن روبیشہ کے منہ پر پڑنے والے زرنش کے زوردار تھپڑ نے روبیشہ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی قید کر دیے۔ وہ حیرت اور بے یقینی کا ثبوت بنی زرنش کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے تمہیں یہاں بند؟ کیوں کیا ہے میں نے تمہیں یہاں بند؟ میں بتاتی ہوں تمہیں کہ میں نے تمہیں کیوں رکھا ہے یہاں۔
وہ لبوں میں دبائے سگریٹ سے گہرا کش لیتی دھواں روبیشہ کے منہ پر چھوڑتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی زبردست گرفت میں دبوچتی بولی، تمہارے اس حسن کی وجہ سے کیا ہے میں نے تمہیں یہاں بند۔ تمہیں اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا بہت شوق ہے نا؟ اسی حسن کے جلوے تم نے رونی کو دکھائے کہ وہ تو پاگل ہو گیا ہے تمہارے پیچھے، تمہارے اس حسن کو خراج بخشنا چاہتا ہے۔ وہ روحان جو میرے جنون، میری قربت کے لمحوں سے نہیں نکلتا تھا، اس کو تمہاری طلب ہونے لگی، طلب بھی ایسی کہ اس نے میرے ساتھ فاصلے بڑھا دیے۔ کہتا ہے جب تک تم اسے میسر نہ ہوئی وہ میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تم بدذات عورت، تم آج اپنی حرکتوں اور اپنے اس حسن کی وجہ سے یہاں قید ہو، لگی سمجھ؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتی بولی، جس سے روبیشہ کا منہ کرسی کے ساتھ لگا۔ روبیشہ کا منہ کرسی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کے گال سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہارے اس حسن کی وجہ سے اس شہریار نے مجھ سے پوری یونی میں معافی منگوائی تھی۔ تم جیسی بدذات عورت سے اب اس حسن کو خراج تو ملنا بنتا ہے۔ وہ منہ سے سگریٹ نکال کر جگہ جگہ روبیشہ کے ہاتھ کی جلد کو جلاتی بولی۔ روبیشہ کی چیخیں پورے کمرے میں بے ساختہ گونجی۔ بہت جلد پہنچنے والا ہے تمہارے اس سوگوار حسن کا پجاری، وہ خراج پیش کرے گا تمہارے اس حسن کا تمہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی زرنش اس کی چادر اس کے بدن سے کھینچ کر دور اچھال گئی جو ابھی تک روبیشہ کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اب یہ ڈھونگ کیسا چادر سے اپنے جسم کو ڈھکنے کا جانم، اس کو پیچھے کرو تاکہ اگلا بندہ مکمل مدہوش تو ہو تمہیں دیکھ کر۔ وہ اس کے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالتی بولی اور بالوں کو سخت گرفت میں لیتی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتی کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب کچھ یاد آنے پر مڑی، او آج تو تمہارا نکاح تھا نا ویسے؟ زرنش سوچنے والے انداز میں بولی۔ کیا ٹائمنگ ہے تمہارے نکاح کی؟ وہ روبیشہ سے سوال کرنے لگی جو ملے گئے زخموں پر بری طرح سسک رہی تھی۔ روبیشہ کے جواب نہ دینے پر وہ ایک دفعہ پھر طیش میں آتی اس کے بالوں کو سخت گرفت میں لیتی اس کے منہ پر وحشت سے بھرپور آواز لیے غرائی، میں نے پوچھا کس وقت نکاح تھا تمہارا، بولو۔ روبیشہ اس کی آواز کی دھاڑ سنتی کپ کپاتی آواز میں بولی، 8 بجے کے قریب۔ او پھر تو نکاح شروع ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی ہیں، میرا مطلب ہے صرف 10 سے 15 منٹ۔ وہ تمسخر اڑاتے انداز میں بولی، کیا رات ہو گئی؟ روبیشہ خوف کے زیر اثر ڈرتی بولی، یس بیبی رات ہو گئی ہے اور بہت جلد اس رات کی تاریکی میں بے حیائی بھی شروع ہونے والی ہے۔ وہ سگریٹ کا آخری کش لیتی سگریٹ کو روبیشہ کی گردن پر بجھاتی کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ روبیشہ بے ساختہ ماں باپ کی عزت کا خیال آتے ہی زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ اس وقت اسے ہر تکلیف اور اذیت بھول گئی تھی، یاد رہا تو بس اپنے بابا کی عزت جو اس کے وقت پر نہ پہنچنے پر خراب ہو جانی تھی۔ اللہ کی ذات ان مشکل حالات میں میرے بابا کی مدد کرنا، ان کو ان تمام حالات سے لڑنے کی توفیق دینا، پلیز اللہ ان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچا لینا۔ وہ رو رو کر اس پاک ذات سے دعائیں کرنے لگی کیونکہ اسے اس پاک ذات پر پورا یقین تھا وہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ نا امید نہیں تھی اپنے اللہ پر، اس کی زبان پر شکوہ بھی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اس کی زبان پر تو بس ایک ہی فریاد تھی کہ اللہ مجھ سمیت میرے بابا کی عزت کی حفاظت فرمانا۔ وہ اپنے اللہ سے مایوس نہیں تھی، اس کی رحمت سے مایوس نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایک جگہ پڑھا تھا، مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر، کیا بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ جب اس نے یہ فقرہ پڑھا تھا تو اسے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج بار بار اس فقرے کا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں گونجتا اسے اس کے رب کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنے اللہ کی رحمت کو یاد کرتی، اس سے عزت کی فریاد کرتی، اس ذات پر مایوس نہیں تھی۔ مایوسی کفر ہے اور وہ اپنے اللہ سے مایوس ہو کر کافر نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی تھی لیکن کافر نہیں۔ وہ دعا کر رہی تھی اپنے اللہ سے کہ وہ اپنی رحمت کی چند چھینٹیں اس پر بھی ڈال دے اور اس کے بابا کی عزت محفوظ ہو جائے۔ سو ریڈرز، فائنلی آج میں نے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ دے دیا ہے اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تقریباً 5 سے 6 دفعہ میں نے ریکارڈنگ کرنے کے بعد کیا میں اب بھی اس کو اپلوڈ کر سکوں گی، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن فائنلی
میں نے اس کو کر دکھایا، اور میں ابھی آپ کو اس کو اپلوڈ کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی مسئلہ بنے اور یہ اپلوڈ نہ ہو سکے، تو میں پہلے اس کو اپلوڈ کرنا چاہوں گی۔ اور میں یہ شور نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ 32 دے سکوں گی یا نہیں، میرا نہیں خیال کہ میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 32 دے سکوں گی، تو اس لیے ایڈوانس میں معذرت ہے۔ شاید میں کل دے بھی دوں، کچھ پتہ نہیں ہے، فائنل نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 32 نہ دے سکی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں پرسوں دوں گی۔ تو جب تک آپ لوگوں کا ایپیسوڈ 32 نہیں ملتا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایپیسوڈ 32 ملنے کا شدت سے انتظار کیجیے گا۔ اور جانے سے پہلے ذرا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ مجھے آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔